بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مناظر آپ نے اپنی زندگی میں آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے اسکولوں کے بچے کھیل کے میدانوں میں کھیل میں مصروف ہوتے تھے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کالجز کے اندر میدان سجے ہوتے تھے، کھیلوں کے میدان سجے ہوتے تھے، کوئی سیکورٹی آپ کو نظر نہیں آتی تھی، نہ خاردار تاریں آپ کو نظر آتی تھی، نہ ہی اسکولوں کے باہر آپ کو پولیس کھڑی نظر آتی تھی، نہ ہی آپ کو بیریئرز نظر آتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج آپ ہاسپٹلز کے باہر جا کر دیکھیں، وہاں بھی بیریئرز لگے ہوئے ہیں۔ اسکولوں کی عمارتیں، ان کے ارد گرد چار دیواری جو ہے اس کے اوپر خاردار تاریں آپ کو نظر آتی ہیں۔ کالجز کے وہ میدان یا کالجز کے وہ گراؤنڈ جن کے اوپر گرل لگا کے باہر سے بڑے خوبصورت مناظر دیکھے جاتے تھے، آج وہ مناظر آپ نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کہ بڑی بڑی فصیلیں کھڑی کرنی پڑ گئی ہیں۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ ان لوگوں نے جو ہے اس کا آغاز کیا جنہوں نے مساجد کو ٹارگٹ کیا، جنہوں نے اسکولوں کو ٹارگٹ کیا، جنہوں نے بازاروں کو ٹارگٹ کیا، معصوم بچوں کے اوپر حملے کیے، خودکش حملوں کا آغاز کیا، اور پورے ملک کو جو پاکستان ایک امن کا گہوارہ تھا، جہاں آپ نماز پڑھنے جاتے تھے کوئی ڈر خوف نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے گھر میں جتنی پناہ آپ کو ملتی، جتنا آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، دنیا میں کوئی شاید ایسی جگہ اتنی محفوظ تصور نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن جمعے کی نماز کے اوپر دھماکے، مساجد میں نماز پڑھنے والوں کو شہید کیا گیا، اور ایک لمبی فہرست ہے جس کو گنوایا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی کہ کس طریقے سے دہشت گردی کی لہر نے پورے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اور یہ وہ فتنہ اٹھا جس نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ عالم دین ان کا نشانہ بنے، افواج پاکستان، سیکورٹی فورسز، پولیس، سرکاری ملازمین، اسکولوں کے بچے، بازاروں میں عورتیں، خواتین، کوئی مقام ایسا نہیں بچا جہاں دھماکے نہ کیے گئے ہوں، جہاں لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر حملے نہ کیے گئے ہوں۔ گویا ایک ایسی لہر اٹھی دہشت گردی کی جس سے نمٹتے نمٹتے آج یہاں تک نوبت آن پہنچی ہے کہ یہ فتنہ جو ہے اس حد تک اپنی حدود کو کراس کر گیا، اتنا جو ہے ایون اینٹی اسلام ہو گیا کہ آج یہ بات کی جاتی ہے کہ کفار سے بھی مدد لی جا سکتی ہے پاکستان پر حملے کرنے کے لیے۔ یہ جو بیان ہے یہ نور ولی محسود کا بیان ہے، کالعدم تحریک طالبان کے سربراہ کا بیان ہے۔ یعنی گویا ان کے نزدیک جو ہے ہندوستان، اسرائیل، دیگر جو ممالک ہیں، اگر یہ پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ تو وہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پر حملے کرنے کے لیے غیر مسلموں کی مدد لی جا سکتی ہے، اور پھر دینی حوالے بھی دیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے طالب علم کہتے ہیں۔ لیکن جو رویہ انہوں نے اختیار کیا پورے ملک کے اندر اس دہشت گردی کی لہر کے لیے، جو شیلٹر استعمال کیا، اسلام کا نام استعمال کیا، اب پوری قوم جو ہے ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پہ یکسو ہو چکے ہیں کہ یہ فتنہ خارج ہے، اور یہ وہ خارجی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بڑی واضح طور پہ ان کی نشانیاں بیان کر دی تھی کہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے اور بت پرستوں کو چھوڑنے والے۔ گویا آج کے یہ فتنہ خارج جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ جو عوام ہیں ان کے اوپر کفار اگر حملے کریں تو یہ جائز ہے۔ تعویلیں دی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کے خلاف لڑنے کے لیے غیر مسلموں سے معاہدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل روز روشن کی طرح سب کے سامنے ہیں، انہوں نے کفار سے لڑنے کے لیے معاہدہ کیا، یہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمان بچوں کو مارنے کے لیے، مسلمان خواتین کو مارنے کے لیے۔ کوئی ایسا معاہدہ جو ہے وہ انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں آپ کو کہیں نظر آتا ہو۔ لیکن چونکہ قرآن و حدیث کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کو اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق تعویلات دے کے جس طریقے سے یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے، یہ سر اٹھا چکا ہے، اس سے پوری قوم کو آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک کے دشمن ہی نہیں، انسانیت کے دشمن بھی ہیں۔ یہ ہندوستان کے ساتھ مل کے، ان کے اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور پاکستان کے معصوم بچوں، عورتوں اور شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے وہ مناظر بھی کئی بار دیکھے سنے، افسوسناک مناظر، وہ شاید دیکھے بھی نہیں جا سکتے تھے کہ جمعے کی نماز ہے، تمام مساجد میں جو ہے وہ لوگ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں، جو ہی اللہ کی کبریائی بلند کی جاتی ہے، جو ہی تکبیر پڑھ کے بعد نماز کا آغاز ہوتا ہے تو ایک ایسا دھماکہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں نماز پڑھتے ہوئے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ کئی معصوم بچے، کئی اپنے جو ہے باپ کے ساتھ گیا ہوا جوان شخص بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا رہا ہے۔ یہ ان کا رویہ رہا ہے، جس کے بعد نہ مساجد محفوظ تھی، نہ تعلیمی ادارے محفوظ تھے، حتیٰ کہ
اور کوئی بھی جگہ ایسی نہ بچی جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایسے دشمن بھی جو ہوتے ہیں، کفار بھی کم از کم اس بات کا لحاظ ضرور کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کو، بچوں کو، وہ اور ان معصوم لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے اوپر ایسے حملے نہیں کرتے. لیکن یہ اتنا مکروہ انہوں نے کام کا آغاز کیا کہ کوئی ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہا. پھر جس ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا، پھر پوری امت نے مل کے، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف فیصلہ کن جو ہے وہ آپریشن بھی ہونا چاہیے، اور پوری قوم کو یکسو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس فتنے کے خلاف سب جو ہیں وہ میدان عمل کے اندر اترے ہوئے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا تمام علماء کی طرف سے فتوے بھی جاری کیے گئے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایون نہ صرف پاکستان کے خلاف ہے بلکہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، اور نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ ان دین سے یہ آگاہ ہیں، نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، بلکہ محض اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے اسلام کو وہ ایک بطور جو ہے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ یہ گویا اسلام کا امبریلا استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے اس قسم کی سوچ پیدا کی جائے یہ تو مذہبی لوگ ہیں، یہ تو اسلام چاہتے ہیں، یہ تو اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اسلامی ریاست قائم کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان کی جو مخالف قوتیں ہیں ان سے مدد لے کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جائیں. دوسری طرف آپ نے اگر غور کریں آپ تو جہاد کی جو انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، جہاد کی اجازت کون دیتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی اسلام کی واضح تعلیمات موجود ہیں کہ جہاد ریاست کا کام ہے، ریاست جہاد کی اجازت دے گی. وقت کا امام جو ہے جو ریاست کے طور پہ وہ اس بات کی اجازت دے گا کہ جہاد کیا جائے گا. ہر شخص اگر کوئی اٹھ کے خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ اسے اپنی مرضی کا نظام چاہیے، کوئی شخص کہ نہیں مجھے اپنی مرضی کا نظام چاہیے، مجھے اپنے فقہ کا نظام چاہیے، تو آپ سمجھیے کہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. انتشار سب سے بڑا خطرناک ہے کسی بھی مسلم معاشرے کے لیے، اور یہی لوگ ہیں جو فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں بڑے واضح وعید آ چکی ہیں کہ یہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جنہوں نے مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی اور زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش کی. گویا ایک شخص کا قتل بھی جو ہے وہ انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا، لیکن ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو انہوں نے چونکہ اپنے ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے، اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے انہوں نے ساری یہ اپنی تحریک چلائی ہوئی ہے. دنیا بھر سے مسلمانوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہی کی حرکتوں کی وجہ سے، اور انہی کے ان اقدامات کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر یہ بلیم آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو انتہا پسند کہا جاتا ہے. اور یہ صرف اس فتنے کی وجہ سے جس فتنے نے پورے ملک کا امن تباہ کیا ہوا ہے اور پورے ملک کے اندر معصوم اور بے گناہوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب یہ صورتحال جو پیدا ہو چکی ہے نور ولی مسعود کے اس بیان کے بعد، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو کسی نہ کسی صورت یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے، بات چیت بھی ہو سکتی ہے. کس سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ کس سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ معصوم بچوں کے قاتلوں سے، خواتین کے قاتلوں سے، مساجد میں دھماکے کرنے والوں سے، بازاروں میں دھماکے کرنے والوں سے، اور ہاسپٹلز کے اندر جہاں مریض اپنے علاج کے لیے گئے ہوتے ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے وہاں بھی سیکورٹی لگانی پڑتی ہے کہ یہ ظالم لوگ وہاں بھی دھماکے کرنے پہنچ جاتے تھے. گویا انہوں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جس کو غیر محفوظ نہ بنایا گیا ہو. حالانکہ اگر آپ انسانی تاریخ، اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مساجد کے اندر بھی لوگوں کو پناہ دے دی جاتی تھی. دشمن مساجد میں آ جاتے تھے، ان کو پناہ دی جاتی تھی کہ ٹھیک ہے یہ اب مسجد میں آ گئے ہیں تو ان کو پناہ دے دی جائے، لیکن ان کو اس بات کا کبھی خوف نہیں رہا. اور آپ نے یہ جو مناظر خاص طور پہ آپ نے جب دیکھے ہوں گے کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹس مساجد کو کیا، ایک لمبی فہرست ہے. کسی دن آپ کے سامنے وہ پوری تفصیل بھی رکھیں گے کہ کتنی مساجد، کتنے مدارس جو ہے وہ کتنے ہاسپٹلز اور کتنے جو ہے شہری مقامات ان کا نشانہ بنے، جس کے نتیجے میں پاکستان تقریباً 85,000 سے زیادہ اپنے شہداء کی قربانی دے چکا ہے، جس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی ہیں، جس میں عام شہری بھی ہیں، جس میں پولیس والے بھی ہیں، اس دہشت گردی کی جنگ میں جس کا آج ہمیں سامنا ہے. اور آج وقت آ گیا ہے کہ نور ولی مسعود کے اس بیان کو، اس کی سنجیدگی کو سمجھا جائے کہ یہ دشمن کے ساتھ مل کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایجنڈا ان کا واضح ہو چکا ہے.
قوم کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس پیغام کو گلی گلی پھیلانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ ملک دشمن ہے، یہ اسلام دشمن ہے، یہ وہ خارجیوں کا گروہ ہے جن کے بارے میں اب کوئی بھی کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب مقصد ان کا یہ ہو کہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنا ہے، پاکستان کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور دشمنوں سے، کفار سے مدد لینی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہو سکتا ہے۔